سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ حضرات مرسلین، یہ حضرات پیغمبر رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض ان میں وہ ہیں کہ جو اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا. فآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے، ہم نے ان کی تائید روح القدس سے فرمائی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان کے بعد ہوئے بہم قتل و قتال نہ کرتے، بلکہ بعد اس کے کہ ان کے پاس حق کے دلائل پہنچ چکے تھے، لیکن وہ لوگ بہم دین میں مختلف ہوئے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، سو ان میں کوئی تو ایمان لایا، کوئی کافر رہا، اور نوبت قتل و قتال کی پہنچی. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ بہم قتل و قتال نہ کرتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام کے اللہ کے ہاں ان کے اپنے درجات ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کے بعضوں پر فضیلت ہے، لیکن لوگوں کے ہاں اور مخلوق کے ہاں سب کے لیے فضیلت ہے، سب کا اتباع ہے. اللہ کے ہاں تو ان کے درجات ہیں، اور ہر ایک کی اللہ کے ہاں اپنی اپنی ایک شان ہے، لیکن عوام کے ہاں اور امت کے ہاں اور مخلوق کے ہاں ان سب پر ضروری ہے ان کی عظمت اور ان کی اتباع. حضرات انبیاء علیہ السلام کی شان میں نہ تو ان میں گستاخی اور نہ ان کے اتباع میں کوتاہی وہ قابل قبول نہیں ہے. مخلوق میں ان سب کی عظمت ہو، اور مخلوق پر ان کا حق ہے کہ ان سب کی شان اور فضیلت ان کے دلوں میں ہو اور ان کی اتباع ہو. اللہ کے ہاں ان کے مختلف درجات ہیں. بعضوں کو اللہ رب العزت نے ہم کلامی کا شرف بخشا، براہ راست کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ نے ان سے براہ راست کلام کیا. حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو بڑے کھلے دلائل دیے کہ وہ بسا اوقات مٹی سے بناتے پرندے اور اس کے اندر جان پڑ جاتی تھی، وہ فضا میں اڑنے لگتے تھے. اور کوئی بچہ مادر ذات اندھا پیدا ہوتا اور آپ اس کے ہاتھ چہرے پہ آنکھوں پہ ہاتھ مارتے، بینائی واپس آ جایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ شرف بخشا، ایسے ایسے دلائل دیے. اور پھر اللہ کی شان کہ اللہ نے ان کی پیدائش بھی اپنے قدرت اور اپنی شان سے بہت نرالے انداز میں فرمائی کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری، اور وہ امید سے ہوئیں، اور اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. شادی بھی کوئی نہیں کی، مرد بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس شان سے ہوئی، اور اللہ کی اس قدرت نے وہ اللہ کی قدرت کا یہ مظہر بنے. تو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس شان سے بھی اللہ نے انہیں پیدا فرمایا. تو اللہ کے ہاں ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، ہر پیغمبر کا، ہر رسول کا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تو خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں کے امام،
اور سارے نبیوں پر مہر لگانے والے، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو افضل البشر، تمام انسانیت میں سب سے زیادہ فضیلت، اور اللہ رب العزت نے آپ کو خیر البشر اور تمام بشر میں سب سے بڑی شان والے اور حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے امام آپ کو قرار دیا اور بنایا۔ یہ اللہ نے ہر نبی کو اور ہر رسول کو اپنے ہاں ایک مقام دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں اس انسان کو امتحان کے لیے بھیجا، اگر ہم چاہتے تو یہ ہمارے دلائل اور دین میں بالکل اختلاف نہ کرتے، لیکن ہم نے انہیں مجبور نہیں کیا، اختیار دیا ہے۔ جیسے آدمی ایک پاؤں کہا کھڑے ہو جاؤ تو ایک پاؤں کھڑا کر سکتا ہے، اختیار ہے اسے، لیکن دوسرا پاؤں، دونوں پاؤں نہیں کھڑے کر سکتا۔ ایسی اللہ رب العزت نے اس انسان کو اختیار دیا ہے۔ اس دنیا میں یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے کہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے یا صحیح استعمال کرتا ہے، اسی پر اس کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہے۔ فرمایا بعض وہ ہیں جو ایمان لے آئے، جو انہوں نے اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کیا، عقل و دانش کو صحیح استعمال کیا، اپنے اختیار کو صحیح استعمال کیا، اللہ کی نعمتوں سے اللہ کی پہچان پیدا کر لی، اللہ کی نعمتوں سے محسن حقیقی تک جا پہنچے۔ بعض تو ایسے ہیں وہ ایمان لے آئے، اور بعضوں نے اپنی ان نعمتوں میں اللہ کی احسان فراموشی کی اور وہ اللہ کو بھول گئے، اور انہوں نے کفر اختیار کیا۔ ایسا ہوا، فرمایا اللہ چاہتا تو زبردستی انہیں حق پہ رکھتا، لیکن دنیا اللہ نے اس نظام سے بنائی نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، جو چاہے وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اسی کا ذکر فرمایا۔ اور اللہ تعالی حکیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں، قدیر بھی ہے۔ اس کے ہر فیصلے میں اور اس کی ہر چاہت میں حکمت ہے، مصلحت ہے، اور انسانیت کا بھلا اور فلاح ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔